جبرائیل علیہ السلام بتاتے جاتے ہیں اللہ کے پاک پیغمبر وہاں بھی 2 نفل ادا کرتے ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر کا سفر پھر آگے شروع ہوا، چلتے چلتے ایک اور جگہ پر اللہ کے پاک پیغمبر کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں اللہ کے پاک پیغمبر اتریے، یہاں پر بھی 2 نفل ادا کر لیجئے۔ فرمایا جبرائیل یہ کون سی جگہ ہے؟ فرمایا یہ بیت اللحم ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت اس جگہ ہوئی، یہاں پر بھی 2 نفل ادا کر لیجئے۔ اللہ کے پاک پیغمبر وہاں پر بھی 2 نفل ادا کر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلسل 3 بڑے صدمات آپ علیہ السلام پر آئے، جس وجہ سے آپ علیہ السلام غمزدہ تھے، پریشان تھے، دکھی تھے۔ تو اللہ نے آپ علیہ السلام کو تسلی دینے کے لیے، آپ علیہ السلام کو حوصلہ دینے کے لیے، آپ علیہ السلام کے غم کو ہلکا کرنے کے لیے معراج کا سفر کروایا۔ آج ہم میں سے کوئی پریشان ہو، کوئی غمزدہ ہو، کوئی دکھی ہو، تو ہم میں سے کوئی آدمی جاتا ہے، اس کی کمر پہ تھپکی دیتا ہے، اس کو کہتا ہے پریشان نہ ہو میں تیرے نال ہوں، غمزدہ نہ ہو، دکھی نہ ہو، میں تیرے ساتھ ہوں، پریشان نہ ہو، یہ تسلی دیتا ہے۔ تو اللہ نے بھی اپنے محبوب کو جو معراج کا سفر کروایا وہ تسلی دینے کے لیے تھا۔ یہ معراج کا جو سفر ہوا یہ آپ علیہ السلام کو حوصلہ دینے کے لیے تھا، آپ کے غم کو ہلکا کرنے کے لیے تھا۔ وہ پریشانیاں، وہ صدمات، وہ غم کیا تھے؟ آپ علیہ السلام کی پہلی زوجہ ام المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوتا ہے۔ اس کے فوراً بعد آپ علیہ السلام کے رحیم کریم شفیق چچا ابو طالب کا انتقال ہوتا ہے۔ یہ دوسرا بڑا صدمہ۔ تیسرا صدمہ پھر آپ علیہ السلام پر کہ آپ طائف میں جاتے ہیں، طائف کے سرداروں کو توحید کی دعوت دیتے ہیں، وہ سارے کے سارے سردار آپ علیہ السلام کی توحید کی دعوت کا انکار کر دیتے ہیں۔ صرف انکار نہیں کرتے بلکہ آپ علیہ السلام کے پیچھے شرارتی اوباش بدماش لڑکوں کو لگا دیتے ہیں، وہ آپ علیہ السلام کو پتھر مارتے ہیں۔ تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے، سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام کے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا کہ جہاں سے آپ علیہ السلام کے جسم سے خون نہ بہہ رہا ہو۔ آپ علیہ السلام کے جوتے بھی خون سے لہو لہان ہو جاتے ہیں۔ آپ علیہ السلام پر 1 2 3 صدمے یہ جب اکٹھے آتے ہیں، اس سال کو غم کا سال کہا جاتا ہے، پریشانی کا سال کہا جاتا ہے، دکھ کا سال کہا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت اپنے محبوب کو پھر یہ آسمانوں کی سیر کرواتے ہیں، یہ سفر کرواتے ہیں۔ آپ علیہ السلام ام ہانی کے گھر آرام فرما رہے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں۔ فرمایا اللہ کے محبوب پیغمبر اٹھئے، اللہ نے آپ کو بلایا ہے، آسمانوں کی سیر کروائی جائے گی، اللہ سے ملاقات کروائی جائے گی، اٹھئے۔ اللہ کے محبوب ام ہانی کے گھر سے نکلتے ہیں۔ سب سے پہلا جو سٹاپ اللہ کے پاک پیغمبر کا ہوتا ہے وہ بیت اللہ میں ہوتا ہے۔ آپ علیہ السلام کا شک صدر ہوتا ہے۔ آپ علیہ السلام کا 4 مرتبہ شک صدر ہوا، 1 مرتبہ 2.5 سال کی عمر میں، پھر 10 سال کی عمر میں، پھر جب نبوت کا اعلان کیا تب، اور 4تھی مرتبہ معراج کے موقع پر۔ پھر بیت اللہ میں کس جگہ سے سفر شروع ہوتا ہے؟ یہ جو بیت اللہ کے ساتھ جگہ ہے حتیم،
یہ بھی کعبۃ اللہ کی جگہ ہے لیکن اس کے اوپر چھت نہیں ہے، اس کو بھی کعبۃ اللہ کہا جاتا ہے۔ یہ حتیم بھی کعبۃ اللہ کا حصہ ہے، یہ حتیم بھی بیت اللہ کا حصہ ہے۔ اس جگہ سے سفر شروع ہوتا ہے، تو جب سفر شروع ہوتا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اللہ فرماتے پاک ہے وہ ذات، کیوں؟ یہ ایک رات میں نہیں، توجہ کیجئے گا، ایک رات میں سفر نہیں ہوا بلکہ رات کے کچھ حصے میں یہ سفر ہوا ہے۔ لیل نہیں کہا، اللیل نہیں کہا کہ پوری رات میں، نہیں، پوری رات نہیں لگی اس سفر میں۔ لیلن، رات کا کچھ حصہ ہے جس حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی کا سفر 40 دن کا، مسجد اقصی سے آسمانوں کا سفر 500 سال کا ہے۔ لیکن یہ سفر کتنی دیر میں ہو رہا ہے؟ رات کے کچھ حصے میں۔ تو فرمایا یہ بندے کے اختیار میں نہیں ہے، یہ کروانے والا سبحان ہے، کروانے والا اللہ کی پاک ذات ہے، یہ اللہ ہی کی قدرت ہے کہ جس نے اپنے بندے کو رات کے کچھ حصے میں یہ سفر کروایا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا سفر شروع ہوتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر جا رہے ہیں۔ پہلا سٹاپ بیت اللہ سے جب نکلتے ہیں، اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام بتاتے ہیں اللہ کے محبوب یہاں اتریے، یہاں 2 نفل ادا کیجئے۔ اللہ کے محبوب پوچھتے ہیں جبرائیل یہ کون سی جگہ ہے؟ فرمایا اس جگہ کو یثرب کہتے ہیں۔ آپ جب ہجرت کریں گے، ہجرت کر کے اس جگہ تشریف لائیں گے، آپ کے تشریف لانے کی وجہ سے اس کا نام مدینہ منورہ بن جائے گا، یثرب ختم ہو جائے گا۔ اس جگہ پر اللہ کے پاک پیغمبر 2 نفل ادا کرتے ہیں، پھر اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام ساتھ لے کر سفر آگے شروع کرتے ہیں۔ چلتے چلتے آپ علیہ السلام کو حضرت جبرائیل کہتے ہیں اللہ کے پاک پیغمبر اتریے، یہاں پر بھی 2 نفل ادا کر لیجئے۔ اللہ کے پاک پیغمبر پوچھتے ہیں اے جبرائیل یہ کون سی جگہ ہے؟ فرمایا اس کو طور سینا کہتے ہیں، یہ طور پہاڑ ہے، اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام آ کر اللہ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے، یہاں آ کر اللہ سے موسیٰ علیہ السلام باتیں کیا کرتے تھے۔ یہاں پر اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 40 دنوں کے اندر تورات کتاب عطا کی، یہ وہ پہاڑ ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام بتاتے جاتے ہیں اللہ کے پاک پیغمبر وہاں بھی 2 نفل ادا کرتے ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر کا سفر پھر آگے شروع ہوا۔ چلتے چلتے ایک اور جگہ پر اللہ کے پاک پیغمبر کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں اللہ کے پاک پیغمبر اتریے، یہاں پر بھی 2 نفل ادا کر لیجئے۔ فرمایا جبرائیل یہ کون سی جگہ ہے؟ فرمایا یہ بیت اللحم ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت اس جگہ ہوئی، یہاں پر بھی 2 نفل ادا کر لیجئے۔ اللہ کے پاک پیغمبر وہاں پر بھی 2 نفل ادا کر لیتے ہیں، پھر یہ سفر آگے شروع ہوتا ہے۔ یاد رکھیے گا یہاں پر بہت سارے مناظر بھی آئے، لیکن میں تفصیل کے اندر نہیں جا رہا، بڑے مختصراً انداز میں اپنی بات کو آگے لے کر جا رہا ہوں۔ چلتے چلتے پھر یہ کون سی جگہ ہے؟ اس کو بیت المقدس کہتے ہیں، اس کو مسجد اقصی کہتے ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر کی نظریں پڑتی ہیں، پوری مسجد بھری ہوئی ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں اے جبرائیل بتا یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا اللہ کے پاک پیغمبر یہ تمام نبی، تمام رسول، تمام انبیاء ہیں،
سوا لاکھ انبیاء مسجد اقصی میں انتظار کر رہے ہیں. کس کا انتظار ہو رہا ہے؟ میرے اور تیرے محبوب نبی کا انتظار ہو رہا ہے. میرے اور تیرے کریم نبی کا انتظار ہو رہا ہے. تیرے اور میرے شفیق نبی کا انتظار ہو رہا ہے. حضرت جبرائیل کو اللہ کے پاک پیغمبر کہتے ہیں اے جبرائیل اب میں نے کیا کرنا ہے؟ حضرت جبرائیل اللہ کے محبوب کا ہاتھ پکڑتے ہیں، ہاتھ پکڑ کر مصلی پہ کھڑا کر دیتے ہیں. فرمایا اللہ کے پاک پیغمبر آپ تمام نبیوں کے امام ہیں، تمام نبیوں کو جماعت کروائیے، نماز پڑھائیے. تو اللہ کے پاک پیغمبر پہلے آئے ہیں مسجد اقصی میں یا انبیاء آئے ہیں؟ انبیاء تمام کے تمام پہلے آئے ہیں، نبی بعد میں، اللہ کے نبی بعد میں آئے ہیں. تو پتہ چلا یہ مسئلہ بھی نکلتا ہے مقتدی پہلے مسجد میں آئے، امام بعد میں آتا ہے. تو کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ امام پہلے نہیں آتا. یہ اللہ کے پاک پیغمبر کی سنت ہے، یہ طریقہ ہے کہ مقتدی پہلے آتے ہیں، مقتدی پہلے آتے ہیں، امام بعد میں آتا ہے. تو اللہ کے پاک پیغمبر کی ایک خصوصیت یہ ہے، اللہ نے فرمایا میرا محبوب میں نے آپ کو امام الانبیاء بنانا ہے. اللہ تمام نبی تو فوت ہو چکے، دنیا سے چلے گئے، ان کے زمانے ختم ہو گئے، میں ان کا کیسے امام بنوں گا؟ فرمایا میرے محبوب پریشان نہ ہو، مسجد اقصی ہوگی، تمام نبی تیرے پیچھے ہوں گے، تو سب کا امام ہوگا. تو اللہ کے پاک پیغمبر کو اللہ نے امام بنایا تمام نبیوں کا. اب وہاں پر اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے ایک سرخ ٹیلا ہے، مسجد اقصی کے باہر ایک سرخ ٹیلا ہے، وہاں پر اللہ کے پاک پیغمبر نے دیکھا اللہ نے سارے پردے ہٹا دیے. اللہ کے پاک پیغمبر نے دیکھا قبر کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں. قبر کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں. صحیح مسلم کی صحیح حدیث ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام قبر کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں. اللہ کے پاک پیغمبر نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اللہ نے پردے سارے ہٹا دیے. اب کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے پاک پیغمبر نے قبر میں دیکھا موسیٰ علیہ السلام قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں، پھر مسجد اقصی میں پہنچے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام پیچھے کھڑے ہیں، وہاں نماز پڑھ رہے ہیں، پھر آسمانوں پہ گئے، چھٹے آسمان پہ حضرت موسیٰ سے ملاقات بھی ہوتی ہے. تو موسیٰ ایک ہیں یا تین ہیں؟ قبر میں بھی دیکھ رہے ہیں، مسجد اقصی میں بھی ہیں، آسمانوں میں بھی ہیں. سوال ہے کہ نہیں؟ سوال بنتا ہے کہ نہیں بنتا کہ موسیٰ ایک ہیں تین جگہ کیسے؟ تو اس سوال کرنے والے نے صرف آدھا سوال دیکھا، اگلی بات نہیں دیکھی. میں نے پوچھا کہ قبر میں دیکھنے والا کون تھا؟ فرمایا اللہ کے پاک پیغمبر. میں نے کہا مسجد اقصی میں حضرت موسیٰ نے نماز کس کے پیچھے پڑھی؟ فرمایا اللہ کے محبوب پیغمبر کے. فرمایا چھٹے آسمان پہ ملاقات موسیٰ علیہ السلام کی کس کے ساتھ ہوئی؟ فرمایا اللہ کے پیغمبر کے ساتھ. تو اللہ کے پیغمبر اگر تین جگہ ہو سکتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام نہیں ہو سکتے؟ پہلے قبر میں دیکھا حضرت موسیٰ، قبر میں اللہ کے پاک پیغمبر کو دکھایا گیا، پھر حضرت موسیٰ کو مسجد اقصی میں دکھایا گیا، پھر چھٹے آسمان پہ حضرت موسیٰ سے ملاقات بھی کروائی گئی. یہ اللہ کی قدرت سے بعید نہیں ہے، یہ سب کچھ اللہ کی قدرت میں شامل ہے. تو پتہ چلا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے. اب اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل یہاں سے اب یہاں تک جو سفر تھا یہ سفر زمینی تھا، یہ سفر اس کو کہتے ہیں اسراء، زمینی سفر تھا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. اب مسجد اقصی سے آسمانوں کا سفر اس کو معراج کہتے ہیں. اب یہ سفر شروع ہوتا ہے. پہلے آسمان پہ پہنچے، مرکزی سب سے بڑے مین گیٹ کے آسمان کے پہنچے.
دروازے پہ جبرائیل علیہ السلام دستک دے رہے ہیں، اندر سے آواز آتی ہے من دق الباب، دروازہ آسمان کا کھٹکھٹانے والا کون ہے؟ فرمایا میں جبرائیل ہوں۔ فرمایا جبرائیل تو اکیلا آ رہا ہے یا ساتھ کوئی اور بھی ہے؟ فرمایا میرے ساتھ کوئی اور بھی ہے۔ فرمایا کون ہے؟ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ فرمایا کیا خود آئے ہیں یا ان کو بلایا گیا ہے؟ فرمایا اللہ نے ملاقات کے لیے بلوایا گیا ہے۔ دروازہ کھولا گیا، اسی طرح دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، ہر آسمان پہ دستک دے کر سوال و جواب ہوئے۔ اب ذرا غور کیجئے گا، پہلے آسمان پہ اللہ کے پاک پیغمبر کی حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، دوسرے آسمان پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، تیسرے آسمان پہ حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، چوتھے آسمان پہ حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، پانچویں آسمان پہ حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، چھٹے آسمان پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، ساتویں آسمان پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ ساتوں آسمانوں پہ 7 پیغمبر، 7 نبیوں، 7 رسولوں سے ملاقات ہوتی ہے۔ میں نے کہا علماء کرام مجھے بتائیے تو صحیح نا، یہ ملاقات مسجد اقصی میں بھی تو ہوئی تھی، آسمانوں پہ انفرادی ملاقات جو ہے، خصوصی ملاقات کی کیا وجہ ہے؟ اس کی حکمت کیا ہے؟ مجھے علماء کرام جواب دیتے ہیں، پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات کی حکمت یہ تھی، حضرت آدم علیہ السلام پہلے جنت میں رہتے تھے، پھر اللہ کے حکم سے جنت سے نکال دیا گیا، آسمان پر بھیج دیا گیا۔ فرمایا اس کے اندر حکمت یہ تھی، میرا محبوب پیغمبر حضرت آدم کو جنت بڑی پیاری تھی، جنت بڑی محبوب تھی، لیکن جنت کو چھوڑنا پڑا۔ میرا پاک پیغمبر آپ کو بیت اللہ بڑا پسند ہے، کعبۃ اللہ بڑا محبوب ہے، مکہ آپ کو بڑا پسند ہے، لیکن مکے سے آپ کو نکال دیا جائے گا، مکہ آپ کو چھوڑنا پڑ جائے گا، مکے سے نکال دیا جائے گا۔ اس کے اندر حکمت یہ تھی، دوسرے آسمان پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ میں نے کہا علماء کرام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی حکمت کیا ہے؟ علماء کرام فرماتے ہیں، توجہ کیجئے گا، علماء کرام فرماتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، حضرت مریم کے بطن سے پیدا ہوئے۔ کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں جنت کے اندر حضرت مریم کا نکاح میرے پاک پیغمبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگا، اس لیے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام میرے پاک پیغمبر کے با منزلہ بیٹے ہیں۔ اللہ کے محبوب پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے با منزلہ جنت کے اندر باپ ہوں گے۔ حضرت مریم کا نکاح حضور علیہ السلام سے ہوگا، پھر قرب قیامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے۔ میرے پاک پیغمبر کی امت پہ جو ایک فتنہ آئے گا جس کو دجال کا فتنہ کہتے ہیں، اس فتنے کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ختم کریں گے، اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات تھی۔ تیسرے آسمان پہ حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ اس ملاقات کے اندر حکمت کیا تھی؟ علماء کرام فرماتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بڑا تنگ کیا، بڑا ستایا، حتیٰ کہ یوسف علیہ السلام کو کنویں کے اندر دھکیل دیا۔ پھر جب حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ بنے، پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے سارے بھائیوں کو معاف کر دیا، لا تثریب علیکم اليوم کہہ کر کہ آج کے دن میں تم سے کوئی بدلہ نہیں لوں گا، میں تم سے کوئی بدلہ نہیں لوں گا، میں معاف کر دوں گا۔ فرمایا میرا پاک پیغمبر مکے والے آپ کو بڑے ستائیں گے، مکے والے آپ کو بڑا تنگ کرتے ہیں، لیکن جب
باپ فتح مکہ کریں گے پھر آپ سب کو معاف کر دیجئے گا۔ اس لیے یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، چوتھے آسمان پہ حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اس ملاقات کی حکمت کیا تھی؟ حضرت ادریس علیہ السلام وہ ہیں دنیا کے اندر پہلے انسان ہیں جنہوں نے لکھنا شروع کیا، جنہوں نے خط و کتابت شروع کی۔ اس سے پہلے بول کر خط بھیجے جاتے تھے، قاصدوں کے ذریعے بھیجے جاتے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام پہلے ہیں جنہوں نے قلم چلایا، جنہوں نے لکھنا شروع کیا۔ فرمایا میرا پاک پیغمبر کل دنیا کے اندر جائیے گا، پھر آپ دنیا والوں کو، بادشاہوں کو خط لکھ لکھ کر بھیجیے گا، دین کی دعوت دیجیے گا۔ اس لیے حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پانچویں نمبر پر پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات کی حکمت کیا ہے؟ علماء کرام فرماتے ہیں حضرت ہارون علیہ السلام کا رشتہ حضور علیہ السلام سے بڑا گہرا رشتہ ہے۔ حضرت ہارون اور حضور علیہ السلام کا بڑا گہرا رشتہ ہے۔ ہماری اماں جان نبی علیہ السلام کی زوجہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بنی اسرائیل میں سے تھی اور حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے تھی۔ حضرت صفیہ حضرت ہارون کی اولاد میں سے تھی۔ جب خیبر کا یہ معاملات ہوئے اس کے بعد یہودیوں نے تانا دیا، کچھ لوگوں نے تانا دیا حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کہ صفیہ تو یہود کی اولاد ہے، تو یہودیوں کی بیٹی ہے۔ تو حضرت صفیہ بڑی پریشان ہوئی کہ میں تو مسلمان ہو گئی ہوں، میرے باپ دادا اگر یہودی تھے تو ان کا تانا مجھے کیوں دیا جاتا ہے؟ پریشان ہے، دکھی ہیں، گھر کے اندر بیٹھی ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، دیکھا کہ زوجہ پریشان بیٹھی ہیں۔ فرمایا صفیہ کیا بات ہے؟ پریشان کیوں ہیں؟ غم زدہ کیوں ہیں؟ دکھی کیوں ہیں؟ کیا ہوا؟ فرمایا اللہ کے پاک پیغمبر لوگ مجھے تانا دیتے ہیں کہ تو یہودیوں کی بیٹی ہے، میرے باپ دادا یہودی تھے، میں تو مسلمان ہو گئی ہوں، تو لوگ مجھے تانا کیوں دیتے ہیں؟ فرمایا صفیہ آئندہ اگر تجھے کوئی تانا دے اس کو بتانا تمہیں بتا نہیں میں کس کی اولاد میں سے ہوں، میں حضرت ہارون کی بیٹی ہوں۔ حضرت ہارون بھی پیغمبر ہیں، حضرت موسیٰ کی بھتیجی ہوں، حضرت موسیٰ بھی پیغمبر ہیں، اور کہنا میں رسول اللہ کی بیوی ہوں، محمد الرسول اللہ بھی اللہ کے پیغمبر ہیں، میں پیغمبر کی بیٹی، پیغمبر کی بھتیجی، پیغمبر کی زوجہ ہوں۔ تو حضرت صفیہ خوش ہو گئی۔ یہاں پر ایک بات مجھے یاد آئی، آج ہم اپنی بیویوں کو اپنے پاؤں کی جتی سمجھتے ہیں، عورتوں کی کوئی عزت نہیں، احترام نہیں۔ اگر کوئی اپنی بیوی سے محبت کی بات کرے، پیار کی بات کر لے کسی کے سامنے، لوگ اسے رن مرید کہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو ڈوب کے مرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کی ہے اور فرمایا تم میں سے بہترین وہ شخص ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے وہ بہترین ہے۔ تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضور کے محبت دیکھیے۔ ایک اونٹ بڑے سائز کا تھا، بڑا اونٹ تھا، تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے وہاں پر سوار نہیں ہوا گیا۔ توجہ کیجئے گا۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کے پاس آئے، آپ نے یہ گھٹنا جو ہے اونٹ کے ساتھ ایسے لگایا اور حضرت صفیہ کو کہا صفیہ یہاں پاؤں رکھ اور اونٹ پہ سوار ہو جا۔ توجہ کیجئے، تصور کریں یہ کون کہہ رہے؟ نبیوں کا سردار کہہ رہے۔ کسی اور طریقے سے بھی بٹھایا جا سکتا تھا، لیکن حضرت صفیہ کا پاؤں اپنی ران پہ رکھوا کر اونٹ پہ سوار کرانے کا مطلب یہ تھا دنیا والوں کو پتہ چل جائے کہ بیویوں سے محبت کی جاتی ہے۔ آج ہم بیویوں کو نکرانی سمجھتے ہیں۔ اگر کسی غیر محرم سے نکاح سے پہلے تعلق کسی کا بن جائے، رشتہ بن جائے، تو اگر کوئی بات ہو ہزاروں میسج کرتا ہے، سوری سوری سوری، میں خودکشی کر لوں گا، تیرے بغیر رہ نہیں سکتا، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ جو ہی نکاح ہوتا ہے وہ اس کی بن جاتی ہے، اس کو پاؤں کی جتی سمجھتا ہے۔
نکاح سے پہلے تو یہ باتیں کرتا ہے اور نکاح کے بعد یہ کرتا ہے. حرام کے رشتے کو وہ درجہ دیتا ہے، اس کو محبت کا نام دیتا ہے، اور جو حلال کا رشتہ ہے جہاں محبت کرنے کا حکم ہے وہاں وہ نفرت کرتا ہے. او بھائی دیکھ تو صحیح نا، اس کا بھی باپ ہے، اس کے بھی بھائی بہن ہیں، وہ بھی گھر بار چھوڑ کر آئی ہے، وہ لوارث تو نہیں ہے، وہ تیرے پاس آ گئی ہے، تیری نگرانی میں آ گئی ہے، تیرے سے محبت پانے کے لیے آ گئی ہے، اللہ کے حکم سے آئی ہے. تیرے ایک بول کی وجہ سے تو نے قبول کہا، اس نے اپنے باپ گھر بار کو چھوڑ دیا. تیرے قبول کہنے کی وجہ سے اس نے سب کچھ چھوڑ دیا، تیرے گھر میں آ کر رہنے لگ گئی. اب تیرا بھی کام بنتا ہے اس کی عزت کرنا، تیرا بھی کام بنتا ہے اس کا احترام کرنا. پھر دوسروں کے سامنے عزت کرو، دوسروں کے سامنے احترام کرو. لعنت ہے ایسے لوگوں پر جو کہتے ہیں یہ بیوی کے پیچھے لگا ہے، رن مرید ہے. ڈوب کے مرنا چاہیے ایسے لوگوں کو. کیا رسول اللہ کی احادیث یاد نہیں؟ جب اللہ کے پاک پیغمبر نے پوچھا، کسی نے پوچھا اللہ کے پاک پیغمبر آپ سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے کہا میں عائشہ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں، سب سے زیادہ عائشہ سے محبت کرتا ہوں. فرمایا اللہ کے نبی میرا وہ مطلب نہیں، مردوں میں سے کس سے محبت کرتے ہیں؟ فرمایا میں عائشہ کے ابا سے محبت کرتا ہوں. پھر حضرت عائشہ کا نام لیا. تو اللہ کے نبی تو بیویوں سے محبت کرنا سکھا کر گئے، بیویوں سے محبت کیا کرتے ہیں. بیویوں کو نکرانی نہ سمجھیں، بیوی نکرانی نہیں ہیں، وہ تمہاری عزت ہیں، تمہارا وقار ہیں، تمہاری وہ مقام ہیں. ان کو پیار دیجئے، ان سے محبت کیجئے. تو حضرت ہارون علیہ السلام کا اللہ کے پاک پیغمبر سے گہرا رشتہ تھا، اور چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. اس کی بھی ایک حکمت ہے. 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. 2-3 منٹ ہیں، میں بس آگے بات کرتا ہوں. اللہ رب العزت کے پاس اللہ کے پاک پیغمبر سامنے ہوئے. اللہ رب العزت نے پوچھا میرا محبوب پیغمبر تو دنیا سے آیا ہے، دنیا والوں کا رواج یہ ہے، دنیا والوں کا دستور یہ ہے، دنیا والوں کے اندر یہ چلتا ہے جب کوئی کسی کا پیارا کسی کے پاس جاتا ہے اس کے لیے تحفے لے کر جاتا ہے، کوئی تحفہ لے کر جاتا ہے. میرا محبوب پیغمبر تو دنیا سے آیا، دنیا کے رسم و رواج دیکھ کر آیا، دنیا کا دستور دیکھ کر آیا. میرا پاک پیغمبر مجھے بتا میرے لیے کیا تحفے لے کر آیا؟ حضرت پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ آپ تو تحفوں سے پاک ہیں، آپ تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں آپ کے لیے تحفے لایا ہوں. اللہ پوچھتے میرا پاک پیغمبر بتاؤ تو صحیح نا وہ کون سے تحفے ہیں؟ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے التحیات للہ والصلوات والطیبات. الہ العالمین میرا کھانا بھی تیرے لیے، میرا پینا بھی تیرے لیے، میرا سونا بھی تیرے لیے، میرا جاگنا بھی تیرے لیے، میرا چلنا بھی تیرے لیے، میرا بیٹھنا بھی تیرے لیے، میرا اٹھنا بھی تیرے لیے، میرا غزوات میں جانا بھی تیرے لیے، دندان شہید کروانا بھی تیرے لیے، بیٹیوں کو طلاق دلوانا بھی تیرے لیے، لوگوں کے تانے سننا بھی تیرے لیے، میرے روزے رکھنا بھی تیرے لیے، نمازیں پڑھنا بھی تیرے لیے. میرا پاک پیغمبر اللہ سے کہہ رہے اللہ میرا جینا بھی تیرے لیے، میرا مرنا بھی تیرے لیے. مختصر کرتا چلا جاؤں. اللہ رب العزت فرماتے میرا محبوب پیغمبر جب تو نے میرے لیے سب کچھ میرے لیے کر دیا پھر السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ. توجہ کیجئے گا تلونڈی کھجور والی کے رہنے والیوں ذرا غور کیجئے گا. السلام علیکہ فرمایا میرا پاک پیغمبر آپ پر سلامتی ہو. علیکہ لفظ بولے واحد کا صیغہ بولے کیونکہ اللہ کے پاک پیغمبر اکیلے ہیں، جبرائیل بھی ساتھ نہیں ہے، میکائیل بھی ساتھ نہیں ہے، اسرافیل بھی ساتھ نہیں ہے، اسرائیل بھی ساتھ نہیں ہے، کوئی فرشتہ ساتھ نہیں ہے، اللہ کے پاک پیغمبر اکیلے ہیں. فرمایا اللہ رب العزت نے السلام علیکہ اے میرا پاک پیغمبر آپ پر سلامتی ہو، آپ پر اللہ کی رحمت نازل ہو،
آپ پر اللہ کی برکتیں نازل ہو۔ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو جواب دیا اپنے سینے کی تختی پہ لکھ لیجئے گا۔ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں السلام علینا، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ فرمایا اللہ مجھ اکیلے پر سلامتی نہیں، ہم سب پر، یعنی میری امت پر بھی تیری سلامتی ہو، میری امت پر بھی تیری رحمتیں ہو، میری امت پر بھی تیری برکتیں ہو۔ اکیلے گئے اللہ نے سلامتی کے لیے واحد کا صیغہ بولا، لیکن اللہ کے نبی نے جواب میں امت کو بھی شامل کر لیا۔ پتہ چلا وہ اتنا کریم نبی ہے، پتہ چلا وہ اتنا رحیم نبی ہے جو آسمانوں پر جا کر بھی اپنی امت کو نہیں بھولا۔ اللہ کے پاک پیغمبر آسمانوں پر گئے، اپنی امت کو نہیں بھولے، تو آج یہ امت اپنے نبی کو بھول چکی ہے۔ ہم کسی آدمی کو کہیں کہ بھائی تیرا بڑا جو ایم این اے ہے اس کے ساتھ تیرا بڑا الیک سلیک ہے، تیری بڑی سلام دعا ہے، تو جاتا رہتا ہے، میرا فلاں کام اٹکا ہوا ہے، تو جائے گا نا اس سے میرا ذکر کرنا۔ تو وہاں جاتا ہے، اپنی باتیں کر کے آ جاتا ہے، کہتا ہو یار وہ موڈ میں نہیں تھا، اس طرح تھا، تیری بات نہیں کر سکا، بھول جاتا ہے۔ لیکن اللہ کے پاک پیغمبر اللہ کے پاس جاتے ہیں، امت نے کہا نہیں ہے لیکن پھر بھی اپنی امت کو یاد رکھا ہے۔ اور اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں بھی اپنی امت کو نہیں بھولے۔ پھر اللہ نے تحفے دیے، ان میں سے ایک تحفہ نماز کا تھا کہ حضرت موسیٰ 50 نمازیں فرمایا آپ کی امت پر فرض ہے۔ کتنی نمازیں؟ 50 نمازیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر 50 نمازوں کا تحفہ لے کر واپس آ رہے ہیں۔ چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، فرمایا جی کیا تحفے ملے، کیا بات ہوئی؟ فرمایا اللہ نے 50 نمازوں کا تحفہ دیا۔ فرمایا میری امت پہ 2 یا 3 نمازیں فرض تھی، لیکن میری امت پڑھا نہیں کرا کیا کرتی تھی، نہیں پڑھتی تھی، آپ واپس جائیے نمازوں میں کمی کروا لیجئے۔ اللہ کے پاک پیغمبر واپس جاتے ہیں، 45 نمازیں ہوئیں، 40 ہوئیں، 35 ہوئیں، 30 ہوئیں، 25 ہوئیں، 20 ہوئیں، 15 ہوئیں، 10 ہوئیں، پھر 5 ہوئیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے، حضرت موسیٰ فرماتے ہیں اللہ کے پاک پیغمبر واپس جائیے اور کمی کروا لیجئے۔ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں میرے اللہ کے کلیم پیغمبر، اے میرے بھائی موسیٰ اب میں واپس نہیں جا سکتا کیونکہ بار بار جاتے شرم آتی ہے، لیکن اللہ نے اب ایک اور انعام بھی کر دیا۔ فرمایا وہ کیا انعام ہے؟ فرمایا میرا محبوب پیغمبر تیری امت نمازیں 5 پڑھے گی، ثواب میں تیری امت کو 50 کا عطا کروں گا۔ نمازیں کتنی پڑھے گی؟ اونچی کتنی نمازیں؟ ثواب کتنوں کا؟ یہ دن میں 5 نمازیں ہیں یا سال میں 5 نمازیں ہیں؟ اونچی بولے، اونچی۔ یا مہینے میں 5 نمازیں ہیں؟ اکثر تو 4 آتی ہیں، 4 جمعے آتے ہیں، کسی صحیح مہینے میں 5 بھی آ جاتے ہیں، تو وہ یعنی سال میں 2-3 مرتبہ مہینے میں 5 نمازیں آتی ہیں، ویسے 4 ہی آتی ہیں، ایسی بات ہے۔ نمازیں دن میں کتنی فرض ہیں؟ سارے بولیں، سارے بولیں، کتنی نمازیں فرض ہیں؟ اور بھائیو اللہ کے محبوب اللہ کے پاس جا کر نہیں بھولے ہمیں، تو جو تحفے اللہ کے نبی لے کر آئے ہیں ان کی قدر کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ ان کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ نہیں؟ ہمیں کوئی پیارا کوئی تحفہ دے، کوئی گفٹ کر دے، ہم وہ بڑے سنبھال کے رکھتے ہیں، وہ سجا کے رکھتے ہیں، یہ میرے محبوب نے تحفہ دیا ہے۔ سال گزر جاتے ہیں، وہ کسی کو ہاتھ نہیں لگانے دیتے، استعمال نہیں کرنے دیتے۔ بھائی میرے محبوب نے، میرے پیارے نے تحفہ دیا ہے، یار یہ تحفہ اللہ کے محبوب کو اللہ کی طرف سے ملا، اللہ کے محبوب نے یہ تحفہ ہمیں دیا ہے۔ یہ نمازیں تو اللہ کے نبی نے ہمیں تحفے میں دی ہیں، تو نمازیں دن میں کتنی فرض ہیں اور پڑھنی کتنی ہیں؟ سارے بولنے، سارے کتنی پڑھنی ہیں؟ سارے بولیں نمازیں دن میں کتنی پڑھنی ہیں؟ کیونکہ نماز پڑھے بغیر گزارا نہیں ہے، گزارا نہیں ہے۔ کل قیامت دن پوچھو گی انشاءاللہ۔